إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ہر قسم کی تعریفات، تحمیدات، بڑائیاں اور بزرگیاں اللہ رب العالمین کے لیے، جو کہ تمام جہانوں کے رب ہیں، جو کہ تمام جہانوں کے تنہا خالق و مالک ہیں، اور جو کہ اکیلے ہی تمام عبادتوں کے لائق ہیں، اور جن کے علاوہ کسی کی بھی عبادت و بندگی کرنی جائز اور درست نہیں ہے. اور اللہ کے لاکھوں سلام اور لاکھوں درود ہو، لاکھوں رحمتیں ہوں اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اور جن کی فرما برداری کرنا خوشگوار اور کامیاب زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے. یہاں میرے بھائیوں اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور کوئی شخص بھی ناکام اور پریشان نہیں ہونا چاہتا. انسان امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پاکستان کا ہو یا پاکستان سے باہر کا ہو، جو بھی شخص ہے، جو بھی انسان ہے، وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے. کوئی بھی شخص ناکام ہونا نہیں چاہتا. مگر اللہ رب العزت نے ساری کی ساری کامیابی اور اچھائی اور بھلائی اور خوشحالی اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں رکھ دی ہے، اور ساری کی ساری ناکامی، پستی اور پریشانی اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں رکھ دی ہے. اللہ نے ساری کی ساری اچھائیاں، خوشیاں اور کامیابیاں اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں رکھ دی ہیں، اللہ کا اور رسول اللہ کا کہنا ماننے میں رکھ دی ہے. اور ساری کی ساری پستی، ناکامی، پریشانی اللہ کی اور رسول اللہ کی نافرمانی میں رکھ دی ہے. تو جو بھی عقل مند اور سمجھدار شخص دنیا میں خوش رہنا چاہتا ہے، کامیاب رہنا چاہتا ہے، اور اپنی زندگی کو خوشگوار اور کامیاب بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے. جن کاموں کو اللہ نے رسول اللہ نے حکم دیا ہے ان کی پابندی کرے، ان کو انجام دے، اور جن کاموں اور باتوں سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان سے دور رہے، ان سے گریز کرے. اسی میں اچھائی اور کامیابی ہے. اللہ کی اور رسول اللہ کی فرما برداری کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا. اور اللہ کی رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والا کبھی خوش نہیں ہوتا، بلکہ سفلا ہمیشہ ناکام رہے گا، پریشان رہے گا، تکالیف کا شکار رہے گا. تو اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ خوشگوار اور کامیاب زندگی کے لیے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا بھی ضروری ہے، اور اللہ کی رسول اللہ کی نافرمانی سے بچنا بھی ضروری ہے. جن کاموں اور باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جن کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان سے گریز کرنا بھی ضروری ہے، ان کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. برے کاموں کو چھوڑے بغیر، گناہوں کے اور نافرمانی کے کاموں کو چھوڑے بغیر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار اور کامیاب نہیں بنا سکتے. جتنا کھا لیں، جتنا پی لیں، جتنا سو لیں، جتنا آرام کر لیں، جتنے پیسے کما لیں، جتنی جائیداد بنا لیں، جتنی گاڑیاں رکھ لیں، جتنے بیوی بچے ہو جائیں، مگر آدمی کی زندگی میں خصوصی خوشی نہیں آئے گی، خصوصی کامیابی نہیں آئے گی جب تک کہ وہ گناہ کے کاموں کو چھوڑے گا نہیں. تو گناہوں کے کاموں کا چھوڑنا بھی ضروری ہے، اور اچھائی کے کاموں کا کرنا بھی ضروری ہے. اللہ کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو شخص اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، یقیناً اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی. دنیا میں بھی خوش اور کامیاب، آخرت میں بھی خوش اور کامیاب. جو اللہ کی رسول اللہ کی باتوں پر عمل کرے گا اور گناہ کے، نافرمانی کے اور بے شرمی اور بے حیائی کے اور ظلم و زیادتی کے کاموں سے گریز کرے گا. جبکہ استغفر اللہ، بالکل انشاءاللہ آخری دفعہ دہرانے ہیں کہ جو شخص بھی گناہ کے کاموں کا، نافرمانی کے کاموں کا، بے شرمی، بے حیائی کے کاموں کا اور ظلم و زیادتی کے کاموں کا شکار ہوگا تو ہمیشہ ناکام اور پریشان ہی رہے گا. اس کی زندگی سے خوشیاں اور کامیابیاں جاتی رہیں گی. سورۃ آل عمران میں اللہ کا فرمان ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ اے لوگوں
اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کا بھی کہنا مانو اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہنا مانو. کس لیے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت کی جائے. تو واضح ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کا اور رسول اللہ کا کہنا مانیں گے اور اللہ کی رسول اللہ کی منع کردہ باتوں سے گریز کریں گے تب ہی جا کر اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی. جبکہ استغفر اللہ، جن بھی شخص نے، جن بھی معاشرے نے اللہ کی رسول اللہ کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا اور اللہ کی رسول اللہ کی منع کردہ باتوں سے گریز نہیں کیا تو ایسا شخص اور معاشرہ ہرگز بھی خوش اور کامیاب نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی. تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے جو ہے برے کاموں کا چھوڑنا نہایت زیادہ ضروری ہے. ہم میں سے ہر شخص اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. کوئی شخص ایسا نہیں کہہ سکتا کہ بھائی مجھے اللہ کی رحمت نہیں چاہیے. نہیں، استغفر اللہ. جو بھی مسلمان ہے، جو بھی ایمان والا ہے، جو بھی عقل والا ہے، وہ کہے گا کہ مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. زندگی کے ہر موڑ پہ، زندگی کے ہر کام میں، ہر مرحلے میں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. تو اللہ نے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ کی رسول اللہ کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر اللہ کا رسول اللہ کا کہنا مانو گے اور برائی کے کاموں سے گریز کرو گے تبھی جا کر تم پر رحمت کی جائے گی. ورنہ استغفر اللہ، اگر اچھے کاموں کو کیا نہیں اور برے کاموں کو چھوڑا نہیں تو رحمت شامل حال نہیں ہوگی. اور میرے بھائی، جو اچھا آدمی ہے، جو سمجھدار آدمی ہے، جو عقل مند آدمی ہے، وہ جو ہے دوسروں کے کاموں کو دیکھ کر نہیں چلتا. جو سمجھدار شخص ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی کھڑکی کھول کر دیکھ رہا ہے کہ اگر لوگ شریف بن گئے، لوگ نیک بن گئے تو میں بھی شریف بن جاتا ہوں، میں بھی نیک بن جاتا ہوں. اگر لوگ نافرمان ہو گئے، لوگ گناہگار ہو گئے، لوگ غلطیوں کا شکار ہو گئے تو چلو میں بھی غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہوں. نہیں، سمجھدار شخص کی سوچ یہ نہیں ہوتی. سمجھدار شخص کی سوچ یہ نہیں ہوتی. سمجھدار شخص کہتا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے ہر صورت میں اچھے کاموں کی پابندی کرنی ہے، کوئی دوسرا پابندی کرے یا نہ کرے. میں نے ہر صورت میں برے کاموں کو چھوڑنا ہے، کوئی دوسرا شخص برے کاموں کو چھوڑے یا نہ چھوڑے. تو یہ ہے عظیم شخص کی سوچ، عظیم شخص کی، کامیاب شخص کی، سمجھدار شخص کی، گریٹ شخص کی سوچ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھ کر نہیں چلتا بلکہ ہر صورت میں، ہر حال میں اللہ کی تعلیمات کی پابندی کرتا ہے اور اللہ کی رسول اللہ کی منع کردہ باتوں سے گریز کرتا ہے. میں انشاءاللہ اس بات کو آخری بار بتا رہا ہوں کہ جو سمجھدار شخص ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو بھائی میں لوگوں کو دیکھ کر چلوں گا، اگر لوگ شریف بن گئے تو میں بھی شریف بن جاؤں گا، لوگ نمازی بن گئے میں بھی نمازی بن جاؤں گا، لوگوں نے برے کام چھوڑ دیے میں بھی برے کام چھوڑ دوں گا. اور استغفر اللہ، اگر لوگوں نے برے کام کرنا شروع کر دیے میں بھی برے کام کرنا شروع کر دوں گا، لوگوں نے گانا بجانا شروع کر دیا میں بھی گانے بجانے شروع کر دوں گا، لوگوں نے بے شرمی کے کام شروع کر دیے میں بھی بے شرمی کے کام شروع کر دوں گا. نہیں، یہ تو بڑی جاہلانہ سوچ ہے، بڑی جاہلانہ، بڑی ناقص، بڑی پست سوچ ہے، بڑی چھوٹی سوچ ہے، بڑی غلط سوچ ہے. جو عظیم آدمی ہے وہ ہر صورت میں، ہر حال میں، ہر جگہ اللہ کا رسول اللہ کا کہنا مانتا ہے. کوئی دوسرا اللہ کی رسول اللہ کی تعلیمات کی پابندی کرے نہ کرے میں تو ضرور کروں گا. کوئی دوسرا شخص گناہ کی اور نافرمانی کی کاموں کو چھوڑے یا نہ چھوڑے میں تو ضرور چھوڑوں گا، کیونکہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، لوگوں نے اپنی قبر میں جانا ہے. اگر میں نے برے کام کیے تو کوئی مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا، نہ دنیا میں بچا سکتا ہے نہ آخرت میں بچا سکتا ہے. تو سمجھدار شخص ہر صورت میں برے کاموں سے گریز کرتا ہے. کوئی دوسرا برے کاموں سے گریز کرے یا نہ کرے، سمجھدار آدمی ہر صورت میں برے کاموں سے گریز کرتا ہے اور ہمیں ہر حال میں برے کاموں سے گریز کرنا چاہیے. اور یہاں میرے بھائی اس بات کا بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں دنیا میں مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے. ہم لوگ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. اللہ کا فرمان ہے سورۃ آل عمران میں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ تم میں سے ہر شخص نے مرنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. انسان امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کالا ہو، گورا ہو، امریکہ کا ہو، سعودیہ کا ہو، پاکستان کا ہو، جو بھی انسان ہے اس نے مرنا ضرور ہے. جو بھی انسان ہے اس نے مرنا ضرور ہے، جو بھی آیا ہے اس نے جانا ضرور ہے. جب اللہ کی جو سب سے عظیم مخلوق ہے انبیاء کرام، جو انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے ارفع ہیں، سب سے بہتر ہیں، انبیاء کرام، اللہ کے رسول، وہ بھی موت سے نہیں بچ سکے. ان پر بھی اللہ کے حکم سے موت نازل ہو گئی، وہ بھی وفات کا شکار ہو گئے،
نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کا انتقال ہو گیا، وہ بھی جو ہے وفات پا گئے، موت سے وہ بھی نہیں بچ سکے، تو ہم لوگ عام لوگ موت سے کہاں بچ سکیں گے؟ کوئی بھی شخص کسی بھی صورت میں مرنے سے نہیں بچ سکتا۔ انسان نیک سے نیک ہو تب بھی مرے گا، بد سے بد ہو تب بھی مرے گا، مالدار سے مالدار ہو تب بھی مرے گا، اور غریب سے غریب ہو تب بھی مرے گا، پڑھے لکھے سے پڑھا لکھا ہو، پی ایچ ڈی ہو، MBBS ہو، اس سے بھی بڑی ڈگریاں لی ہو تب بھی مرے گا، بالکل جاہل ہے، ان پڑھ ہے، غریب ہے، ناخواندہ ہے تب بھی مرے گا۔ مرنے سے کوئی کسی صورت میں نہیں بچ سکتا، مرنا تو ضرور ہے۔ اچھا میرے بھائی، عظیم بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی کے معاملات ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ قبر میں بھی حساب ہے، قبر میں بھی حساب بھی ہے، عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور پھر آخرت میں بھی عظیم ترین ثواب بھی ہے، حساب بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ تو سمجھدار شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اچھے کاموں کو کر کے، برے کاموں کو چھوڑ کر، گناہوں سے گریز کر کے آخرت کی تیاری کر لے۔ جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کی تیاری کا اکیلا اور واحد جگہ یہ دنیا ہے۔ دنیا کے علاوہ ہمیں کہیں آخرت کی تیاری کا موقع نہیں ملے گا۔ جب قیامت میں انسان دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، جنت کو آنکھوں سے دیکھ لے گا، تو کہے گا اللہ تعالیٰ آپ مجھے واپس دنیا میں بھیج دیں تاکہ میں اچھے کام کر لوں، میں توبہ کر لوں، استغفار کر لوں، نمازیں پڑھ لوں، تلاوت کر لوں۔ اللہ کہے گا نہیں، تمہارا کام کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا، تیاری کرنے کی جگہ تو دنیا تھی، تم نے دنیا فضول کاموں میں خرچ کر دی، گناہ کے نافرمانی کے کاموں میں خرچ کر دی، اب تمہارے لیے تیاری کا کوئی موقع نہیں ہے اور تمہاری توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو بھائی دنیا میں ہی تیاری کرنی ہے، اچھے کاموں کو کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے، تلاوت کثرت سے کر کے، صدقہ خیرات کر کے، غریبوں کی خدمت کر کے، غریبوں کی دیکھ بھال کر کے، اور برے کاموں سے گریز کر کے ہی ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے کاموں کا بھرپور اور مکمل بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تمہیں تمہارے کاموں کا بھرپور اور مکمل بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جسے دوزخ کی آنکھ سے دور کر دیا گیا، جسے دوزخ کی آنکھ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ جسے دوزخ کی آنکھ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ تو سب سے عظیم کامیابی جنت میں جانا ہے، اور سب سے عظیم کامیابی دوزخ سے بچنا ہے۔ اور اس عظیم اور اعلیٰ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں مسلمان بننا ضروری ہے، شرک اور کفر کو چھوڑنا ضروری ہے، پانچوں نمازوں کو پابندی سے پڑھنا ضروری ہے، اور اللہ کی اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی رسول اللہ کی پابندی کرنی ضروری ہے، اور اللہ کی اور رسول اللہ کی نافرمانی سے گریز کرنا ضروری ہے، گناہ کے، بے شرمی کے اور بے حیائی کے کاموں سے گریز کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آخرت میں ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم اللہ کی رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور گناہ کی اور نافرمانی کے کاموں سے گریز کریں گے تو دنیا میں بھی خوش اور کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی خوش اور کامیاب رہیں گے۔ جبکہ استغفر اللہ، جس نے اللہ کی رسول اللہ کی تعلیمات کی پابندی نہیں کی، نمازوں کو پابندی سے نہیں پڑھا، اور بے شرمی اور بے حیائی کے اور گناہ کے کاموں کو نہیں چھوڑا، تو وہ دنیا میں بھی ناکام اور پریشان رہے گا اور آخرت میں بھی ناکام اور پریشان رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کاموں کو کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، وبعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انشاءاللہ نہایت مختصر سے وقت میں تھوڑی سی بات کی جائے گی، اس کے بعد آج کی گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی، اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ جو عقل مند مسلمان ہیں، اللہ پر اور رسول اللہ پر یقین رکھنے والا مسلمان ہیں، آخرت پر یقین رکھنے والا مسلمان ہیں، وہ اپنی زندگی کے ہر چھوٹے اور بڑے معاملے میں اللہ کی رسول اللہ کی تعلیمات کی پابندی کرتا ہے۔ ہر کام سے پہلے، ایک کام سے پہلے نہیں، دو کاموں سے پہلے نہیں، ہر کام سے پہلے سوچتا ہے کیا یہ کام جائز ہے یا یہ کام جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہے تو اسے کرتا ہے، اگر ناجائز ہے تو اسے چھوڑ دیتا ہے۔ ہر کام سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے، کیا اللہ نے رسول اللہ نے اس کی اجازت دی ہے یا اس سے منع کیا ہے۔ اگر اللہ نے رسول اللہ نے اس کی اجازت دی ہے تو آپ خوشی سے اس کام کو کیجیے، اور اگر اللہ نے رسول اللہ نے اس کام سے منع کیا ہے تو آپ پوری طرح اس سے گریز کیجیے، اسی میں خوشی اور کامیابی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ جو سمجھدار مسلمان ہے وہ صرف اچھے کاموں میں نقل اتارتا ہے، برے اور غلط کاموں میں نقل نہیں اتارتا۔ جیسے ایک ڈاکٹر کا بیٹا ہے، ڈاکٹر کا بیٹا کہے کہ یار سب لوگ چرس پی رہے ہیں، میں بھی چرس پینا شروع کر دوں، بہت سے بھنگی گھوم رہے ہوتے ہیں، میں بھی بھنگی بن جاؤں، بہت سے لوگ بغیر کپڑوں کے، بہت سے پاگل
بہت سے بے عقل لوگ بالکل شلوار قمیص سے بغیر گھوم رہے ہوتے ہیں، تو میں بھی بغیر کپڑوں کے گھومنا شروع کر دوں؟ نہیں، یہ غلطی ہے۔ ہم یہ بیٹے آپ سب اچھے کاموں میں نقل اتارو، غلط کاموں میں کسی کی نقل اتارنی ہے، نقل اتارنی ہے صرف اچھے کاموں میں، برے کاموں میں کسی کی نقل نہیں اتارنی۔ تو جس طرح چرس پینے میں کسی کی نقل نہیں اتارنی، بغیر کپڑوں کے گھومنے میں نقل نہیں اتارنی، اور غلط غلط عادتوں میں برے برے کاموں میں نقل نہیں اتارنی، اسی طرح میرے بھائی ناچ اور گانے میں بھی کسی کی نقل نہیں اتارنی ہے۔ ناچنے میں، گانے میں، میوزک میں، ڈھول بجانے میں، گانے چلانے میں، گانے کی تقریبات منعقد کرنے میں کسی کی نقل نہیں اتارنی ہے۔ ہم نے دیکھنا کہ کیا اللہ نے رسول اللہ نے اس کی اجازت دی ہے؟ نہیں نہیں، اللہ نے رسول اللہ نے گانے بجانے کی اور جناب علی ڈھول بجانے کی اور ناچ گانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ بہت گناہ کے کام ہیں، بہت گناہ کے کام ہیں، بہت نافرمانی کے کام ہیں، اور شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے دین کے خلاف ہے۔ ناچنا، گانا، ناچنے کی تقریب میں شریک ہونا، گانے کی تقریب میں شریک ہونا، میوزک چلانا، یہ بالکل حرام ہے اور دوزخ میں لے جانے والے اعمال ہیں، ذلیل اور پست کرنے والے اعمال ہیں۔ تو ہر سمجھدار مسلمان کے لیے ان کاموں سے گریز کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں گزارش یہ ہے کہ سال کے آخر میں، آج جو ہے 31 دسمبر ہے، آج اللہ کی حکمت سے 31 دسمبر ہے، اور کل جو ہے نیا سال شروع ہو رہا ہے 2022۔ تو میرے بھائی اس سال کے ختم ہونے پر بہت سے جاہل، بہت سے ناسمجھ، بہت سے بے عقل لوگ اسفلت جو ہے گانے بجانے کا اہتمام کرتے ہیں، گانے بجانے کا اہتمام کر رہے ہیں، ڈانس کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جناب علی وہ جو ہے بے پردگی اور بے شرمی کا اہتمام کر رہے ہیں، اور ہوائی فائری کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ سب کام بڑی جہالت کے ہیں، بڑی جہالت کے ہیں، بڑی ناسمجھی کے ہیں، گناہ کے ہیں، نافرمانی کے ہیں، اور حرام ہیں۔ گانا بجانا بالکل حرام ہے، گانے بجانے کی تقریب میں شریک ہونا حرام ہے، ناچنا حرام ہے، ناچنے کی تقریب کو دیکھنا، ناچنے کی تقریب میں شریک ہونا بھی حرام ہے۔ ناچ مردوں کا ہو تب بھی حرام ہے، ناچ خواتین کا ہو تو زیادہ حرام ہے، اس میں شریک ہونا بھی حرام ہے، ناچنا بھی حرام ہے، اسے دیکھنا بھی حرام ہے، اس میں شریک ہونا بھی حرام ہے، اس کے ٹکٹ بیچنا بھی حرام ہے، اس کے ٹکٹ خریدنا بھی حرام ہے۔ اور اگر کسی بھی پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر کسی بھی ملک میں برائیاں ہو رہی ہیں تو برائیوں کے ہونے سے وہ برائیاں حلال نہیں ہو جائیں گی۔ اگر کویت میں، قطر میں، امارات میں، بحرین میں، عمان میں، اردن میں یا کسی بھی عرب ملک میں ناچ گانے کی تقریب ہو رہی ہے تو کیا بھائی وہ ناچ گانے کی تقریب ہمارے لیے حلال ہو جائے گی کہ بھائی وہ تو جو ہے کویت میں ناچ گانے کی تقریب ہو رہی تھی، وہ تو بحرین میں ناچ گانے کی تقریب ہو رہی تھی، وہ تو مصر میں ناچ گانے کی تقریب ہو رہی تھی؟ ارے بھائی، کوئی بھی کسی بھی عرب ملک کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کسی بھی عرب کنٹری کا، عرب ملک کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے حجت صرف اللہ کی کتاب ہے، اور ہمارے لیے حجت صرف رسول اللہ کے فرامین ہیں، رسول اللہ کی صحیح احادیث ہیں۔ جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ہم اس کو دیکھیں گے، جو رسول اللہ کی صحیح احادیث میں لکھا ہوا ہے اس کو دیکھیں گے۔ باقی اگر کسی عرب یا غیر عرب ملک میں غلطیاں یا گمراہیاں ہو رہی ہیں تو ہمارے لیے ان کی نقل اتارنا ہرگز بھی جائز اور جو صحیح ہے۔ میں نے بتایا کہ نقل جو ہے صرف جو ہے اچھے کاموں کی ہی اتارنی ہے، غلط اور حرام اور برے کاموں کی نقل کسی کی بھی نہیں اتارنی ہے۔ اور آخر میں یہ بات سمجھ لیں، انشاءاللہ اس کے بعد آج کی گفتگو مکمل ہو جائے گی کہ بلا شبہ جو مسلمان حکمران ہیں، جو شرک نہیں کرتا، کفر نہیں کرتا، تو جائز کاموں میں اس کا کہنا ماننا ضروری ہے، جائز معاملات میں حکمران کا کہنا ماننا ضروری ہے، مگر اگر حکمران بھی کسی ناجائز کام کا حکم دے گا تو اس کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی رسول اللہ کا بتایا اصول ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان حکمران گناہ کا یا نافرمانی کا حکم دے گا تو اس کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث ہے جو کہ کتاب الجہاد میں آتی ہے، جس کا حدیث نمبر ہے 2955۔ حدیث نمبر 2955 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، السمع والطاعہ، کہ مسلمان حکمران کا کہنا ماننا ہے، جائز معاملات میں اس کی جو ہے فرمانبرداری ضروری ہے۔ فَإِنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ۔ انہی رسول اللہ نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اگر مسلمان حکمران بھی کسی نافرمانی کا حکم دے، کسی بے شرمی بے حیا کا حکم دے تو اس کا کہنا ماننا جائز نہیں ہے۔ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ۔ اسلام کا اصول یہ ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی اور رسول اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ میرا باپ ہو، میرا پرنسپل ہو، میرا گورنر ہو، میرا صدر ہو، میرا وزیر اعظم ہو، میرا صدر مملکت ہو، میرا کوئی بھی بڑا ہو، اگر وہ مجھے اللہ کی رسول اللہ کی نافرمانی کا حکم دے گا تو میرے لیے اس کا کہنا ماننا جائز نہیں ہے۔ جو بھی مخلوق ہے اس کا کہنا صرف جائز حدود میں مانا جائے گا، ناجائز اور حرام اور برے کاموں میں کسی بھی شخص کا کہنا نہیں مانا جائے گا، خواہ وہ حکمران ہو یا حکمران نہ ہو، وہ عرب کا ہو یا عرب کا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کاموں کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔